بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال یغفر لأمته فی آخر لیلۃ من رمضان قیل یا رسول اللہ اہی لیلۃ القدر قال لا ولكن العامل انما يوفى اجره اذا قضى عمله رواہ احمد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کی آخری رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے مغفرت اور بخشش کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، یا رسول اللہ کیا وہ شب قدر ہوتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر تو نہیں ہوتی، لیکن بات یہ ہے کہ مزدوری کرنے والا جب اپنی مزدوری اور کام پورا کر دے تو اس کو پوری اجرت مل جاتی ہے۔ گرامی قدر سامعین حضرات محترم، یہ حدیث مبارکہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے والے روزہ داروں کے لیے اور شب زندہ داروں کے لیے، رمضان المبارک میں اللہ کی توفیق و عنایت سے محنت کرنے والوں کے لیے ایک خوبصورت پیغام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے روزہ داروں کو رمضان المبارک کی آخری رات میں بخش دیا جاتا ہے۔ اللہ کی جانب سے مغفرت کا مل جانا، بخشش کا ہو جانا، اس سے بڑا اور کیا انعام ہو سکتا ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ و تسلیمات بھی اللہ رب العزت سے اپنی مغفرت کا سوال کیا کرتے تھے۔ سورہ نصر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی حکم ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ جب اللہ کی مدد آ جائے، مکہ فتح ہو جائے، آپ دیکھیں گے کہ پھر لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہوں گے، اللہ کے دین میں داخل ہوں گے۔ تو اے میرے پیغمبر، پھر آپ کی ذمہ داری تبلیغ والی مکمل ہو گئی، اب آخرت کی تیاری کیجئے۔ فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی تعریفیں کر کر اس کی پاکی بولیے، اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا کیجئے۔ آگے فرمایا واستغفرہ، اور اس سے مغفرت طلب کیجئے، اس سے بخشش طلب کیجئے۔ اس ہستی کو کہا جا رہا ہے کہ جس کے نہ کوئی پہلے گناہ ہیں نہ پچھلے گناہ ہیں، جو پاکیزہ ہیں، معصوم عن الخطا ہیں، ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے رب سے مغفرت کا سوال کیجئے۔ اصل تعلیم امت ہے کہ جب کام مکمل ہو جاتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ڈیوٹی سونپی گئی تھی جب وہ مکمل ہو گئی، تو اب اللہ سے استغفار کرنی ہے۔ استغفار کا کوئی یہ مطلب نہیں ہے کہ روزے رکھے ہیں تو کوئی گناہ کا کام ہوا ہے، یا تراویح پڑھی ہے تو گناہ کا کام تھا، نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ کام بہت اونچا تھا، یہ عمل بہت عظیم تھا، جیسا اس کا حق تھا ہم سے حق ادا نہ ہوا، تو اس پر کیا ہے؟ استغفار کا حکم ہے کہ اے اللہ، جتنا ہماری ہمت تھی، ہماری طاقت تھی، یا اللہ ہم نے روزے سے دن کو گزارا، رات سے نماز تراویح اور شب زندہ داری کے ذریعے ہم نے راتوں کو آباد رکھا، اے میرے مولا پھر بھی انسان ہیں، کمزوریاں کوتاہیاں ہو گئی ہوں گی، یا اللہ ہماری کوتاہیاں معاف فرما کر ہماری مغفرت فرما دیجیے۔ اللہ سے بخشش کا سوال کرنا، عمل کے بعد جو بخشش کا سوال کرنا ہے، یہ اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ ایسا ہی ہے جیسے نماز، فرض نماز کا سلام پھرا اور حکم ہے کہ 1 مرتبہ کہو اللہ اکبر، اور 3 مرتبہ کہو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ سنت ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ استغفار کی جا رہی ہے، نماز کوئی گناہ کا کام ہے، نہیں۔ عمل بہت عظیم تھا، ڈیوٹی بہت اونچی تھی،
اس کا ہم سے شاید حق ادا نہ ہوا ہو تو اس کمی کوتاہی پر اللہ سے مغفرت طلب کی جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت اس استغفار پر بہت خوش ہوتے ہیں اپنے بندے سے۔ اس میں بھی یہی حکم ہے، فرمایا کہ میری امت کو رمضان کی آخری رات میں مغفرت نصیب ہوتی ہے، بخشش نصیب ہوتی ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا یہ لیلۃ القدر ہے؟ کہ ہم تو رمضان میں اس رات کی بڑی فضیلت سنتے آئے ہیں جو لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا رمضان کی آخری رات یعنی چاند رات میں مغفرت ہوتی ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا بات یہ نہیں ہے، لیکن العامل انما یوفی اجرہ اذا قضى عملا، مزدور کو مزدوری اس کے کام مکمل ہونے پر ملتی ہے۔ تو یہ اللہ کے مزدور اپنا کام مکمل کر چکے، اب اللہ کی جانب سے ان کو اجرت ملنے لگی ہے۔ لیکن حضرات محترم، اجرت کا مستحق وہ ہے جس نے کام کیا ہے۔ ہاں، اجرت کا مستحق ہمارے ہاں معاشرے میں بھی وہی مزدور ہوتا ہے جو کام کرتا ہے، اور جو صرف وقت گزاری کرتا ہے اس سے تو پھر ناراض ہوتے ہیں کہ بھئی آپ نے تو وقت ضائع کر دیا، اس کو کیا اجرت ملے گی۔ جس نے کام کیا وہ اجرت کے لیے تیار ہو جائے اور اجرت لینے کا انداز اپنا ہے۔ اجرت لینے کا طریقہ کیا ہے کہ چاند رات میں غفلت نہ ہو، چاند رات محض عید کے استقبال میں نہ گزر جائے، یہ محض اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اختلاط میں نہ گزر جائے، دوستوں کے ساتھ ہلہ گلہ میں یہ رات ضائع نہ ہو جائے، بلکہ اس رات میں جتنا ممکن ہو سکے چند رکعات نماز نفل ادا کر لی جائیں۔ کیوں بھائی؟ ابھی اجرت ملنے لگی ہے، تھوڑی سی تلاوت ہو جائے، تھوڑا سا ذکر ہو جائے، استغفار اور اللہ سے چند گھڑیاں دعا ہو جائے، اور اس کے بعد کیا ہے بس پھر اپنے دنیاوی معاملات میں لگ جائیں، اللہ رب العزت کی جانب سے بے حساب اجر نصیب ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد دوسرا عمل جو بتایا گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر عید گزرنے کے فوراً بعد، آگے شوال ہے تو شوال میں پھر ایک عمل بتایا، فرمایا من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر، کہ جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد شوال کے 6 نفلی روزے رکھے، اس کا یہ عمل ہمیشہ روزہ رکھنے کے برابر ہوگا۔ ہمیشہ سے مراد پورا سال گویا کہ وہ روزے سے رہا ہے۔ اس کا مطلب سب سے پہلا تو مسئلہ یہ ہے کہ شوال میں پہلے دنوں میں روزہ رکھنا لازم نہیں ہے، یہ نفلی روزے ہیں اور اختیار ہے۔ شوال کے مہینے میں کبھی بھی یہ 6 روزے رکھ لیے جائیں آخر تک، کچھ 1-2 پہلے رکھ لیں، پھر بیچ میں رکھ لیں، پھر اینڈ پہ، اس طریقے سے یہ 6 روزے مکمل ہو جائیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا گویا کہ وہ ساری زندگی روزے سے رہا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اسلام میں یہ تو ہمیں معلوم ہے من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، جو ایک نیکی کرتا ہے اللہ اس کی 10 نیکیاں لکھواتے ہیں۔ تو جس نے 30 روزے رکھ لیے ہیں تو اس کے کتنے روزے گویا کے ہو گئے؟ 300 روزے ہو گئے۔ پھر اس کے بعد جب 6 روزے شوال کے رکھے گا تو پھر 10 گنا اس کو بڑھا دیں تو 60 روزے ہو گئے۔ قمری اعتبار سے زیادہ سال کے 360 دن یا اس سے بھی کچھ کم بنتے ہیں، قمری اعتبار سے 360 دنوں کے یہ روزے بن گئے۔ 30 یہ ہو گئے 300 کے برابر، 6 ہو گئے 60 کے برابر، تو گویا کہ رمضان اور 6 روزے شوال کے ملا کر اتنا اجر پایا کہ گویا یہ پورا سال روزے کی حالت میں رہا۔ اتنا عظیم عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے بعد جو عمل بتایا، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو، کہ میں نے سنا ہے کہ آپ ہمیشہ روزہ رکھتے ہیں نفلی، ہمیشہ راتوں میں عبادت کرتے ہیں ساری رات۔ عرض کیا جی اللہ کے حبیب، آپ نے فرمایا ایسا مت کیا کر، آپ ایسا کیا کریں کہ روزہ رکھا بھی کریں اور کبھی چھوڑ بھی دیا کریں نفلی روزے، راتوں کو کچھ دن قیام کریں اور کچھ دن آرام کریں۔ آپ کے بدن کا آپ پہ حق ہے، آپ کی آنکھ کا آپ پہ حق ہے، آپ کے بیوی بچوں کا بھی حق ہے، آپ کے مہمانوں کا بھی حق ہے۔ تو یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا اگر مسلسل روزے رکھو گے تو اجر نہیں پاؤ گے۔ اب دیکھیں محنت زیادہ، فرمایا مسلسل روزے رکھو گے تو اجر نہیں پاؤ گے۔ ایسا کیا کرو کہ 3 روزے ہر ماہ رکھ لیا کرو، ایام 20 کے روزے، کہ جن دنوں کی راتیں چاندنی ہوتی ہیں، 13ویں 14ویں اور 15ویں کے جو دن ہیں، فرمایا ان میں ایک روزہ رکھ لو، 13ویں کا 14ویں 15ویں کا 3 روزے، تو ایک روزہ گویا کہ 10 روزے ہو گئے۔
تو جس نے 3 روزے مہینے میں رکھے گویا اس نے پورا مہینہ روزے رکھے، اور ہر مہینے جب 3 روزے ہوں گے تو گویا وہ سارا سال روزے کی حالت میں رہا۔ اللہ کی جانب سے اتنا بڑا انعام ہے چھوٹے عمل پر۔ میرے بھائیو، رمضان گزر گیا، اللہ نے جس کے نصیب میں لکھا تھا میرے رب نے خوب توفیق نصیب فرمائی۔ بس یہ ہے کہ ہم سے بہت کوتاہیاں ہوئی ہیں، یقیناً ہم کمزور ہیں۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہماری کمی کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ان ٹوٹے پھوٹے اعمال پر ہمیں بڑا بدلہ اور اجر نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔